حد ہے؟ دیکھیں ویسے تو عموماً دیکھا جائے تو 10 گرام پہ 1 گرام ملاوٹ کرتے ہیں، کوئی 1 تولے پہ ملاوٹ کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنی نظریت کے حساب سے وہ ملاوٹ کرتے ہیں۔ جی حضور، سوال آپ نے سنا، بڑا دلچسپ سوال ہے، اور ملاوٹ ضروری ہے۔ ملاوٹ کے بارے میں تو بڑے نعرے لگتے ہیں کہ کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، سونار مارکیٹ والے کہتے ہیں ملاوٹ ضروری ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اب زیورات بنانے کے لیے جیسے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں ملاوٹ کرنی پڑتی ہے، کچھ کھوٹ اس میں شامل کرنا پڑتا ہے، تبھی زیور کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ تو اس کی مضبوطی کے لیے کھوٹ ملانا ہے، اور جیسے کہا گیا کہ ہم 10 گرام میں 1 گرام یا 1 تولہ میں 1 گرام اس میں کھوٹ شامل کرتے ہیں، تو جتنا بھی کھوٹ شامل کیا جا رہا ہے وہ خریدار کو بتا دیا جائے کہ اس کے اندر ہم اتنا کھوٹ شامل کر رہے ہیں، اور اس میں غلط بیانی بھی نہیں ہونی چاہیے، جتنا کھوٹ شامل کیا ہے اتنا خریدار پہ واضح کر دیں۔ یعنی ملاوٹ کرنا غلط نہیں ہے، ملاوٹ کی جائے تو بتا دی جائے خریدنے والے کو کہ اتنا فیصد جو ہے اس میں گولڈ نہیں ہے بلکہ کھوٹ یا وہ جو چیز ملائی گئی ہے وہ ہے، تو پھر حرج نہیں ہے، پھر حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے ایک اور ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سونار مارکیٹ چلتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے سونار اسلام بھائی کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور، میرا سوال کا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے اور پرانا زیور لے کر آتا ہے اور ہمیں بولتا ہے کہ یہ ہمیں ایکسچینج میں نیا زیور چاہیے اور مزید اوپر پیسے اب لے لے، تو اس پہ ہمیں شریعت کیا رہنمائی دیتی ہے؟ حضور سوال آپ نے سنا، اور واقعی یہ تو ہوتا ہے کہ لوگ پرانے زیور دے دیتے ہیں اور نئے زیور لیتے ہیں، اب اس میں جو ڈفرنس ہے اس کو کس طرح مینج کیا جائے؟ اصل میں ہونا ہی چاہیے کہ یہاں بھی سونے کے بدلے سونے کا لین دین نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، جو سونا وہ بیچنے آیا ہے پہلے اس کا تعین کیا جائے یہ کس کیریٹ کا ہے، ٹھیک ہے، 21 کا ہے، 20 کا ہے، 18 کا ہے۔ ٹھیک ہے، دکاندار کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ دیانت کا مظاہرہ کرے، دکاندار وہ سونا خرید لے، ٹھیک ہے، اگر وہ خریدنا چاہتا ہے، دلچسپی ہے خرید لے، اور خرید کر بتائے کہ اس کی اتنی رقم بن گئی۔ ٹھیک ہے، اب اس رقم کے بدلے وہ چاہے تو وہ اپنی رقم لے لے، چاہے اس رقم کے بدلے سونا لے لے، اور اگر وہ سونا کم پڑے تو کچھ پیسے اور ملا لے۔ تو یہ 2 الگ الگ سودے ہونے چاہیے، صحیح، یہ ضروری ہے۔ بہت آسان کر دیا آپ نے کہ پہلے اس کی قیمت بنا لی جائے اور پھر جو وہ پرچیز کرنا چاہتا ہے اس کو اس حساب سے سیل کر دیا جائے۔ اب یہاں حضور یہ تو چلے سونے کے بدلے سونا لینے آیا ہے، بعض اوقات ابھی سونار مارکیٹ والے بھی بتائیں گے کہ لوگ جب بہت پریشان ہو جاتے ہیں، قرضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اب وہ بیچارے چاروں ناچار اپنا گھر کا سونا بیچنے نکلتے ہیں، اب اس میں دکاندار کو کیا خیال رکھنا چاہیے؟ بعض اوقات یہ دیکھا گیا وہ بیچارہ بڑا قیمتی لے کر آیا، اس کو تو پتہ نہیں وہ کون سے کیریٹ کا ہے، اور اس کو بڑا نیچے کر کے بڑا مار کے، مرے ہوئے کو کہتے ہیں نا، اور مار دیا کہ بھائی اور اس سے توڑ لو، اب یہ تو بیچنے آیا ہے، تو اس وقت کیا کردار ہونا چاہیے؟ شریعت مطہرہ کے جو اصول ہیں وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ ہر لمحے سچائی سے کام لینا ہے۔ صحیح، یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر جب گاہک نہ ملے تو چیز کا ریٹ کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک مطلب مارکیٹ پریکٹس ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے 20 کیریٹ کو بولیں کہ 15 کیریٹ کا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ گھومتا پھر رہا ہے، وہ خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور کوئی یہ بتاتے ہوئے کہ یہ 20 کیریٹ کا ہے لیکن میں اس کو 15,000 میں نہیں خرید سکتا، میں تو 10,000 میں خریدوں گا، یہ بارگیننگ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے سونے کی ویلیو سے کم بتایا جائے، جھوٹ بولا جائے، ٹھیک ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اس حوالے سے بھی رہنمائی ملی ہوگی۔ ایک بار پھر چلتے ہیں سونار مارکیٹ اور دیکھتے ہیں ہمارے لیے وہاں کیا سوال موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ لیبورٹری والے جو سونا ہمیں ادھار دیتے ہیں، ادھار پہ سونا دیتے ہیں، واپسی میں ہم سے یہ نفع لیتے ہیں، یہ کیسا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آپ نے سوال سنا لیبورٹری کے حوالے سے کہ لیبورٹری والے نفع لیتے ہیں، اس پر کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں وضاحت چاہوں گا کہ لیبارٹری سے ہم سونا ادھار لیں گے دکاندار حضرات، تو یہ دکاندار حضرات کو جو نفع کی صورت دینی پڑتی ہے ریٹرن میں، تو وہ نفع کس طرح وہ دیتے ہیں؟ جی حضور آپ بتائیے۔ ہوتا یہ جو نفع کا اس سوال میں اسلام بھائی نے، ہمارے صراف اسلام بھائی نے کہا کہ نفع دینا پڑتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے گولڈ کے ایک انٹرنیشنل ریٹ ہوتے ہیں اور اسی ریٹ پہ گولڈ بکتا ہے ہر جگہ، تو ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کی تاریخ میں ہماری مارکیٹ میں